ایک بڑا دردناک جملہ کہہ رہا ہوں. مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ تخت شام پر اپنا غاصبانہ اقتدار قائم کرنے والا باغی شام وہ تو جنتی ہے، اس کے باپ بھی جنتی ہیں، اس کی ماں بھی جنتی ہے، اس کا پورا کنبہ جنتی ہے، اس کے گرد چاروں طرف جنت ہی جنت ہے. لیکن ساتھ میں وہ چاہتا ہے کہ محمد کے باپ کہاں ہیں؟ جہنم میں. محمد کے چچا کہاں ہیں؟ جہنم میں. محمد کے گرد جہنم ہی جہنم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے. یہ مسلمان بیان کرتے ہیں جو تاریخ وہ تاریخ ہے. ان مسائل کو ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ چیپٹرز بند کر دیے جائیں. ایک طرف ایک پورا مکتب فکر اب بھی زندہ موجود ہے. مدینہ منورہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی قبر مبارک تھی. وہ قبر مبارک کب توڑی گئی؟ 1924 میں. توجہ ہے. اور کہتے ہیں ہم نے اس لیے یہ قبر توڑی تاکہ شرک نہ ہو، بت پرستی نہ ہو. اور رسول کی ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ رسول کی اس حدیث کی روشنی میں ہم نے اس قبر کا نشان مٹایا. رسول کی اس حدیث کو ہم سچی کیسے مان سکتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول نے خود مدینے میں حکومت کی ہے. اگر قبر کا نشان مٹانا ضروری تھا تو خود رسول نے اپنی زندگی میں اس قبر کا نشان کیوں نہیں مٹا دیا؟ 1924 تک کیسے باقی رہا یہ نشان؟ رسول نے نہ اپنے والد کی قبر کا نشان مٹایا، نہ والدہ کی قبر کا نشان مٹایا. 1924 تک انتظار رہا رسول کو کہ آپ آئیں اور دین کو مکمل کریں. انیس سو 24 میں قبریں ڈھائی گئیں نا، مٹائی گئیں. بلکہ اس کے بھی بعد 1924 سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اب چند برس پہلے وہ قبر جو ہے زمین کے برابر کر دی گئی. کیوں؟ رسول کی حدیث ہے کہ جو قبر تمہیں نظر آئے اسے زمین کے برابر کر دو. یہی کام ابھی موصل میں ہو رہا ہے. جو عراق میں شہر موصل میں ایک خلافت مآب تشریف لائے ہیں، ان کا سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے؟ نبیوں کی قبریں، صحابہ کی قبریں، اولیاء کی قبریں، علماء صلحاء کی قبریں، صوفیاء کی قبریں سے مٹا دو، زمین کے برابر کر دو. سنت رسول پہ عمل ہو رہا ہے. حدیث پیش کی جاتی ہے، یہ حدیث ہے نا، اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں. رسول اللہ نے خود اپنی ماں کی قبر کا نشان کیوں نہیں مٹایا؟ رسول اللہ نے خود اپنے والد کی قبر کا نشان کیوں نہیں مٹایا؟ رسول اللہ نے خود اپنے چچا اور دادا کی قبروں کا نشان کیوں نہیں مٹایا؟ آخر اگر مٹا دیا ہوتا رسول اللہ نے، خانہ کعبہ کی چھت پر بت رکھے ہوئے تھے، رسول نے مٹائے یا نہیں مٹائے؟ خانہ کعبہ کی چھت پر بت رکھے ہوئے تھے، رسول نے توڑوا دیے، مٹا دیے، اب نام و نشان نہیں ہے نا ان کا. لیکن مکے میں جنت المعلا میں حجون، اس پہاڑی کے دامن میں ابھی تک اگر قبر کا نشان باقی ہے جو آپ کو کھٹکتا رہتا ہے تو یہ باقی کیسے ہے؟ رسول نے خود اپنی حدیث پہ عمل نہیں کیا. آپ کے لیے چھوڑ دیا کہ آپ 20ویں صدی میں پیدا ہوں گے اور 21ویں صدی میں پیدا ہوں گے تو عمل کریں گے. توجہ ہے. آپ صبر فرمائیں. اب میری گفتگو آگے بڑھنے دیں. صلوات پڑھیں محمد. یہ بیجا نعرے والا کلچر بہت نقصان دہ ہے. جوانان عزیز، میرے بچوں، جوانوں، عزیزوں،
نعرے کا موقع ہوتا ہے، نعرے کا موقع ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. اب یہ کہ علمی انداز سے گفتگو ہو رہی ہے، اسے آگے بڑھنے دیجیے. ایک صلوات پڑھیے محمد. بہرحال گفتگو شاخ در شاخ آگے بڑھتی چلی جا رہی. میں سمیٹتا ہوں گفتگو پھر. جنہیں نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے شک و شبہ کی، انہیں قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں. لیکن یہاں پر یہ بحث ضرور ہے کہ ایک وہ گروہ ہے جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے. ان کے ماں باپ بھی کافر تھے اور انہوں نے کافرہ کا دودھ پیا، اور یہاں ہمارے ہی جیسے تھے بالکل. آپ برداشت کر سکیں گے؟ مجھے تو یہ جملے دہراتے ہوئے بھی، ڈسکس کرنے کے لیے دہراتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے. آج اسی حجاز میں جو مرکز اسلام ہے، ایسے لئیم، ایسے ذلیل، ایسے کافر موجود ہیں جنہیں بہت بڑا عالم، داعیہ اسلام پیش کرنے والا سمجھا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے دوستوں کو شراب ہدیے میں پیش کیا کرتے تھے، بلکہ شراب بیچا بھی کرتے تھے. یوٹیوب پہ موجود ہے یہ بیان. اب ہم خاموش رہیں؟ عیسائی اگر کوئی گستاخی کرے تو آپ سڑکوں پہ آ جائیں گے، کوئی ہندو گستاخی کرے تو آپ سڑکوں پہ آ جائیں گے، اور حجاز کا رہنے والا نجدی کوئی گستاخی کرے تو آپ خاموش رہیں گے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی وفا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کون سی وفاداری ہے؟ ابھی موجود ہے اس وقت. یہاں لے آئیے لیپ ٹاپ، آئی پیڈ میں، یہیں آپ کو سنا دوں گا تقریر اسی مائک سے. ایک لئیم، ایک شقی، ایک خبیث، جسے میں کافر کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا. جو شخص کہے کہ رسول اللہ، جب تک وہ آیت نہیں نازل ہوئی تھی جس میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس وقت تک شراب ایسی ہی پی جاتی تھی جیسے ہم جوس پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں. یہ انہی کی نسلیں ہیں جو 40 برس تک جو شرابوں میں پروان چڑھے ہیں. یہ انہی کی نسلیں. یہ تاریخ عرب میں ایسے افراد گزرے ہیں، تاریخ عرب میں ایسے شعراء باز گزرے ہیں، ایسے حکماء، ایسے بزرگ گزرے ہیں دور جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں، جو خود شراب نہیں پیتے تھے اور کہتے تھے کہ دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ایسی چیز ہم کیسے پی سکتے ہیں کہ جسے پینے کے بعد خود ہماری عقل سلامت نہ رہے. ایسی چیز ہم کیسے پی سکتے ہیں کہ جس کے پینے کے بعد ہم محارم کا احترام قائم نہ رکھ سکیں. اب میں اپنے اسلوب میں کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال بعض بچے نہیں سمجھ پائیں گے. اگر انسان یہ فرق نہ کر سکے کہ ہمارے سامنے کون کھڑا ہے، ماں کھڑی ہے، بہن کھڑی ہے، بیٹی کھڑی ہے، بیوی کھڑی ہے، اپنا کوئی ہے عزیز یا غیر ہے، اس کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا لفظ ادا کرنا چاہیے زبان سے، کیا نہیں ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی چیز انسان کے اس شعور کو سلب کر لے تو وہ چیز کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. یہ چیز عرب کے جاہل
شعراء جانتے تھے. تاریخ میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے. عرب کے جاہل شعراء جانتے تھے، اور نہیں جانتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 21ویں صدی میں ایک شخص کہتا ہے کہ رسول اسی طرح پی جاتی تھی شراب جیسے ہم لوگ جوس پیتے ہیں، عصیر، ماں. دیکھیں بیچ بیچ میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں جو طبیعت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں. جو لوگ پیغمبر کو اس طرح سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس پیغمبر دنیا میں آ گئے تھے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے جبرائیل کو کہا کہ جا کے یہ پیغام دے دو اس بندے کو. اچھا خدا کی قسم اگر یہی صورتحال ہے تو ہمیں پوچھنا پر خدا کی عدالت و حکمت سب زیر سوال آ جائے گی کہ پھر اتنے بڑے عالم بشری میں محمد کی خصوصیت کیا تھی، انہی کے پاس کیوں بھیجا جبرائیل؟ اگر محمد ہمارے ہی جیسے تھے، نعوذ باللہ خاکم بدہن، اگر محمد میں ابو سفیان میں کوئی فرق نہیں تھا، اگر محمد میں ابو لہب میں کوئی فرق نہیں تھا، اگر محمد میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں تھا، اگر ہمارے ہی جیسے تھے، عام انسانوں جیسے تھے، تو اللہ نے جبرائیل محمد ہی کے پاس کیوں بھیجا؟ یہ سب سے پہلے ہم قیامت میں اسی سے سوال کریں گے. کوئی وجہ ہوتی ہے، کیا سبب تھا؟ یہ ایک عام ورژن ہے، عام طور پہ ذہنوں میں یہی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا آمنہ بنت وہب کے ہاں، عبداللہ کا بیٹا. عبداللہ کیا تھے؟ کافر. آمنہ کیا تھی؟ کافرہ. دو کافروں کے ہاں ماں باپ کافر، ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا گیا محمد. اور اسے دودھ کس نے پلایا؟ وہ بھی ایک کافرانہ بت پرست نے. اور اس کے بعد وہ پیغمبر ہو گیا. توجہ ہے؟ اس اسلام میں کون سی کشش رہ جاتی ہے؟ اس اسلام میں کون سا استدلال رہ جاتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. آج یہ دور آ گیا ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں ڈسکس کریں تو لوگ ہم ہی کو ہدف ملامت بنا لیتے ہیں. ہم ڈسکس نہ کریں تو کیسے کریں؟ آج کی بات ہے، تازہ بات ہے، اس دور کی بات ہے. بہرحال تو ایک یہ ریڈنگ ہے ہسٹری کی، ایک یہ قرأت ہے تاریخ کی، ایک یہ ورژن ہے، ایک یہ روایت ہے کہ اللہ ہے، اور وہ اللہ بھی کیسا ہے؟ وہ بھی جسم رکھتا ہے، وہ بھی جسم رکھتا ہے. اس کی پنڈلیاں ہیں بہت خوبصورت حسین، ایسی خوبصورت حسین کہ قیامت کے دن وہ اپنی ایک پنڈلی کھول دے گا اور کہے گا سب لوگ سجدہ کرو. سب کو سجدے کا حکم دے گا. اچھا بہرحال وہ پروردگار جبرائیل کو بلاتا ہے اور ایک پیغام دیتا ہے، کہتا ہے کہ محمد کو جا کے دے دو. اور محمد بھی بے خبر ایک غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں اقرا، پڑھو. تو کہتے ہیں مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، کیا پڑھوں؟ اچھا خدا کی قسم آپ یہ بتائیے، یہ سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مجھے معلوم ہو کہ یہ بچہ عربی نہیں پڑھ سکتا تو میں اسے کوئی کتاب دوں گا کہ لو بیٹا پڑھو؟ دنیا کا کوئی معمولی شعور رکھنے والا، معمولی عقل رکھنے والا، اگر اسے معلوم ہو کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ، ہمیں معلوم ہے آپ
پاکستان کے ماشاءاللہ شہری ہیں، آپ سب اردو پڑھ لیتے ہوں گے، مگر فرینچ کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے کہ فرینچ پڑھ لیتے ہیں یا نہیں، ڈویچ زبان پڑھ لیتے ہیں یا نہیں، یا مثلا ہیبرو پڑھ لیتے ہیں یا نہیں۔ اب میں آپ کو ہیبرو کی کوئی کتاب لا کے دوں، وہ کہوں پڑھیے، آپ میرا منہ دیکھیں کہیں آپ مذاق کر رہے ہیں، یا آپ دیوانے ہیں یا مجھے دیوانہ سمجھ رکھا ہے۔ اللہ علیم ہے، عالم ہے، حکیم ہے، قادر ہے، قدیر ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ اللہ ایک بندے کو جو پڑھنا نہیں جانتا اسے کہہ رہا ہے پڑھو۔ کیا شاندار نیریشن ہے ہسٹری آف اسلام کا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا۔ اللہ علیم و خبیر، لطیف و خبیر، سمیع و بصیر، اللہ حکیم، حکمت والا خدا، علم والا خدا۔ وہ ایک ایسے شخص کو جس کے باپ کافر، ماں کافرہ، چچا کافر، کافر آغوش میں پروان چڑھا، وہ کافر کا دودھ پیا، اور اس کے بعد نعوذ باللہ اس میں وہ تمام کمزوریاں پائی جاتی تھیں جو اس دور کے لوگوں میں تھیں، اور وہ ایک غار میں بیٹھا ہوا تھا، فرشتے کو بھیج دیا، کہا پڑھو۔ اس نبوت کو واقعاً دنیا قبول نہیں کر سکتی، اس نبوت کو دنیا قبول نہیں کر سکتی۔ ہاں، اس نبوت کو دنیا قبول کر سکتی ہے جس نبوت کا تعارف خود قرآن نے کرایا ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گفتگو ذرا کئی شعبوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن بہرحال شاخ در شاخ گفتگو پیدا ہوئی۔